بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج منیت المصلی و غنیت المبتدی کا درس نمبر 12 ہے، اور آج کتاب کے مقدمہ کے بعد نماز کے حوالے سے پہلا عنوان ہوگا، اور وہ یہ ہے نماز کی فرضیت کے دلائل۔ جو لوگ ہماری ویڈیوز دیکھ کر منیت المصلی کی کلاسیں لگا رہے ہیں، انہیں جو بھی کوئی دقت پیش ہو، کوئی سوال ہو، تو وہ متعلقہ ویڈیو کے کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ سوال پڑھ کے اس کا جواب اگلے درس میں دے دیا جائے گا۔ آج جو کتاب آپ متن کا آغاز کریں گے، تو اس آج کے درس کا جو مرکزی عنوان ہے وہ ہے نماز کی فرضیت کے دلائل۔ مصنف نے پہلے نماز کے فرض ہونے کے دلائل کتاب یعنی قرآن مجید سے دیے، پھر سنت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث سے دیے، اور تیسرے نمبر پر اجماع امت کا ذکر کیا۔ کوئی بھی کسی بھی بات کا شرعی حکم بیان کرنے کے لیے چار ہی ہمارے پاس بڑے دلائل ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے کتاب یعنی قرآن مجید، دوسرے نمبر پر ہے سنت، تیسرے نمبر پر ہے اجماع امت، اور چوتھے نمبر پر ہے قیاس۔ لیکن قیاس کی یہاں ضرورت نہیں ہے، وہ آگے جا کے آپ اصول فقہ میں پڑھیں گے۔ اصول فقہ کی جو علم اصول فقہ ہے، اس کے اندر یہ چار بڑے ابواب ہوتے ہیں: کتاب، سنت، اجماع اور قیاس۔ تو وہ انشاءاللہ آگے جا کے آپ اصول الشاشی پہلی کتاب پڑھیں گے، یا اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا رسالہ ہو۔ ایک میرا رسالہ بھی اصول فقہ پر ہے مختصر، تو اس میں یہی بڑے عنوانات ہوتے ہیں۔ تو ان میں کتاب سے، سنت سے اور اجماع امت سے مصنف جو ہے وہ ثابت کریں گے نماز کی فرضیت۔ فرضیت کا کیا معنی ہے؟ فرض ہونا۔ فرضیت کا کیا معنی ہے؟ فرض ہونا۔ ہاں، فرضیت یہ بھی مصدر ہے، مصدر کی مختلف قسمیں ہیں۔ فرض بھی مصدر ہے اور فرضیت بھی مصدر ہے۔ مصدر کی 3-4 قسمیں ہیں جو آپ علم صرف میں پڑھیں گے، پڑھ رہے ہوں گے، پڑھ چکے ہوں گے، یا آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو مصدر کے کوئی جو اوزان ہے، ثلاثی مجرد کے جو مصدر ہیں، کوئی 40 کے قریب مشہور اوزان ہے اس کے۔ اگر وہ اوزان آپ یاد کر لیں، ہماری کتاب ہے علم التصریف حصہ اول، اس میں ہم نے وہ تمام اوزان لکھے ہیں، اور ساتھ مثالیں بھی لکھی ہیں قرآن مجید سے بھی اور باقی بھی۔ تو مصنف نے سب سے پہلے کتاب یعنی قرآن مجید میں سے 5 آیات
نقل کی ہیں جن سے نماز کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ پھر دوسری دلیل سنت، تو اس کی روشنی میں 5 احادیث نقل کی ہیں جن سے نماز کی فرضیت ثابت کی ہے۔ پھر اجماع امت کا ذکر کیا ہے۔ تو 3 دلیلیں ہو گئیں، یہ ہو گئی جی دلیل اول، یہ ہو گئی دلیل ثانی، اور یہ ہو گئی دلیل ثالث۔ دلیل کا لفظی معنی کیا ہے؟ رہنما، انگریزی میں کہتے ہیں اس کو گائیڈ۔ دلیل کو انگریزی میں کہتے ہیں گائیڈ، اور اردو میں اس کا معنی ہے رہنما۔ رہنما فارسی کا لفظ ہے، آپ فارسی گرامر بھی پڑھ رہے ہو تو رہنما کا مطلب ہے راستہ دکھانے والا، اسم فاعل ترکیبی، اسے کہتے ہیں اسم فاعل ترکیبی، رہنما اسم فاعل ترکیبی۔ فارسی میں اسم فاعل ترکیبی بہت زیادہ چلتا ہے، اور آپ کریمہ سعدی پڑھ رہے ہیں تو وہاں بھی بہت زیادہ، اس کے آخر میں نے فرنگ دی ہے، وہ بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اسم فاعل ترکیبی کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو اب پہلے پڑھیں گے متن کتاب کے بعد پھر انشاءاللہ اس کی کریں گے وضاحت۔ پھر بالکل آخر میں آپ کو کوئی سوال ہوا تو وہ بھی کر دیں گے۔ وہ کتاب آپ قریب کرو اور یہ مجھے دو، سب کتاب کی طرف دیکھیں، انگلی لگائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا۔ آج پہلا درس، یہ آپ یوں سمجھ لیں فصل الگ شروع ہو رہی ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ اعلم بأن الصلاة فریضة ثابتة بالکتاب والسنة وإجماع الأمة۔ جان لے بے شک نماز فرض ہے، یعنی ثابت فریضہ ہے، کتاب کے ساتھ، سنت کے ساتھ اور اجماع امت کے ساتھ۔ اما الکتاب، جہاں تک کتاب کا تعلق ہے، کتاب سے مراد یہاں قرآن مجید ہے، فقولہ تعالی، تو ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو یہ پہلی آیت، پہلی دلیل ہو گئی۔ وقولہ تعالی، اور فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، وقوموا للہ قانتین، اے صلو للہ قائمین، یعنی اللہ کے لیے نماز ادا کرو کھڑے ہو کر۔ قانتین کا معنی قائمین، اور قومو کھڑے ہو جاؤ، مراد یہ ہے کہ صلو۔ تو اے حرف تفسیر ہے، اے کا معنی ہوتا ہے یعنی، اے حرف تفسیر کے بعد اس کا معنی کر دیا۔ وقولہ تعالی، اور اس اللہ تعالیٰ کا فرمان، حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو یا پابندی کرو نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی۔ اس میں اختلاف ہے، امام جلال الدین سیوطی نے اس پر پورا ایک رسالہ لکھا ہے کہ صلاۃ وسطی سے کیا مراد ہے۔ عموماً مفسرین فرماتے ہیں کہ صلاۃ وسطی درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے، اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ ہر وہ نماز جو آئندہ آ رہی ہو تو یقیناً وہ 2 نمازوں کے درمیان ہی ہوتی ہے، لہذا اس کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ تو فجر جو ہے وہ عشاء اور ظہر کے درمیان ہے، اور ظہر فجر اور عصر کے درمیان ہے، اور عصر ظہر اور مغرب کے درمیان ہے، اور عشاء مغرب اور صبح کے درمیان ہے۔ وقولہ تعالی، اور اس اللہ تعالیٰ کا فرمان، فسبحان اللہ، بس پاکی ہے اللہ کو یا پاک ہے اللہ، حین تمسون و حین تصبحون، جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہیں سب تعریفیں آسمانوں میں اور زمین میں، وَعَشِيًّا، اور رات کو، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور دن کے وقت جو زور کا وقت ہوتا ہے۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا،
بے شک نماز فرض کی گئی ہے مومنوں پر مقررہ وقت پر، کتاب موقوتا یعنی کتاب سے مراد یہاں فرض کر لیں، موقوتا مقررہ۔ یہاں تک یہ آیت قرآن مجید کی آپ نے نقل کی، اور ان 5 آیات سے یہ ثابت کیا کہ نماز جو ہے وہ فرض ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا السُّنَّةُ، اور جہاں تک تعلق ہے سنت کا، سنت سے مراد کیا ہے؟ سنت کا لفظی معنی تو ہے طریقہ، عادت، اور قرآن مجید میں قانون کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور یہاں مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جو آپ نے امت کے لیے جاری کر دیا ہے۔ سنت سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم، وہ طریقہ جو آپ نے اپنی امت کے لیے جاری کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے سنت، اسے سنت کہتے ہیں۔ اب سنت کی بحث مزید آپ اصول فقہ کی کتابوں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ جو آج کل بعض لوگ کہتے ہیں یہ بھی سنت ہے، وہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، اس کا جو ہے آپ کو جواب خود بخود مل جائے گا جب آپ تفصیل سے پڑھیں گے۔ فما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جو روایت کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہاں راوی کا نام نہیں لکھا، تو اس لیے پھر رویہ صیغہ مجہول استعمال کیا گیا ہے۔ جب راوی کا نام نہ ہو، کہنے والے کا نام نہ ہو، تو صیغہ مجہول استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے علم صرف میں آپ پڑھ رہے ہیں نا، مجہول کی گردانیں معروف کی گردانیں، اور مجہول کی ضربا ضربا، یضربو یضرب، تو وہ مجہول کی گردانیں اس لیے وہاں پڑھائی جاتی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ انہو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بنی الاسلام علی خمس، بنیاد رکھی گئی ہے اسلام کی 5 چیزوں پر۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور بے شک جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَصَوْمِ شہر رمضان، اور رمضان کریم کے روزے، وحج البیت، اور خانہ کعبہ کا حج، من استطاع الیہ سبیلا، جس کو راستے کی طاقت ہو، یعنی حج کرنے کی طاقت ہو۔ یہ حدیث مبارک ہو گئی۔ یہ دیکھو جو اس کے جو اعراب ہیں، یہ علا کی وجہ سے، ایک تو ایسے شہادت، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم شہر رمضان و حج البیت، اس طرح آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کو خبر کے طور پر پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے جناب شہادتو آگے، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَحِجُّ الْبَيْتِ، اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس کا بنیا جو ہے نا، بنیا یہ فعل مجہول ہے، تو فعل مجہول کا جو مفعول آگے آتا ہے، مفعول کی جگہ پہ اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں، تو اس کے اوپر پیش پڑی جاتی ہے، حقیقت میں وہ ہوتا مفعول ہی ہے، تو اس اعتبار سے یہ اس کے اعراب ہوں گے۔ آگے ہے جی وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ، ہر چیز کی نشانی ہوتی ہے۔ علم ان کا مطلب ہے علامت، علامت ان کا معنی ہے نشانی۔ نشانی کسی چیز کی وہ ہوتی ہے جس سے اس چیز کا وجود ثابت ہو رہا ہو، اس چیز کا ہونا، وجود کا مطلب ہے ہونا، تو اس کا ہونا ثابت ہو رہا ہو۔ آگے فرمایا وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، اور نماز کی، ایمان کی نشانی نماز ہے، یعنی اگر کوئی اپنے آپ کو ایماندار کہتا ہے اور نماز ادا نہیں کرتا تو پھر وہ اپنے ایماندار ہونے کی جو اصل نشانی ہے یعنی نمازی ہونا، وہ اس نے گم کر دی ہے، تو پھر اس کے مومن ہونے کا وجود ختم ہو کے رہ جائے گا معاذ اللہ۔ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ عماد یا عمود دونوں کا معنی ستون، جو لمبا اوپر کوئی مینار کی طرح ہو، کھمبا۔ فمن اقامہا،
تو جس نے اس کو قائم رکھا، اس ستون کو قائم رکھا، اس کھمبے کو قائم رکھا، فقد اقام الدین، تو اس نے دین کو قائم رکھا، ومن ترکها، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا، فقد ہدم الدین، تو اس نے دین کو گرا دیا۔ آگے وقولہ علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، خمس صلوات، 5 نمازیں، افترضہن اللہ تعالی علی العباد، فرض کیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر، العباد عبد کی جمع، فمن احسن وضوءہن، بس جس نے ان کے لیے بہت اچھا وضو کیا، وصلاہن لوقتہن، اور ان کو ان کے وقت پر پڑھا، واتم، اور پورا کیا، رکوعہن، ان کے رکوعوں کو، وخشوعہن، اور خشوع کو۔ خشوع کیا ہے؟ تمانیت، اطمینان۔ آگے ہے جی کان لہ علی اللہ عہد، تو اللہ پر ہے اس کی ذمہ داری یا اس کا عہد، کیا؟ ان یغفر لہ، کہ بخش دے اس کو، ومن لم یفعل ذالک، اور جس نے ایسے نہ کیا، یعنی نہ درست وضو کیا، نہ وقت پر نماز ادا، فلیس لہ علی اللہ عہد، تو پھر اللہ پر اس کا کوئی وعدہ، کوئی عہد، کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ان شاء غفر لہ، چاہے تو اس کو بخش دے، وان شاء عذبہ، اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ تو اس حدیث سے بھی نماز کی فرضیت ثابت ہو گئی۔ آگے وقولہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الفرق بین العبد والکفر، فرق درمیان بندے کے اور کفر کے، کہیں جو ہے وہ ایمان، کہیں مومن بھی کہا گیا ہے، ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا ہے، یعنی بندے سے مراد یہاں کیا ہو گیا؟ العبد المومن، مومن بندے اور کفر کے درمیان فرق کیا ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا۔ تو جو بھی نماز چھوڑ دیتا ہے گویا وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہاں تک سنت کے دلائل ختم ہوئے، 5 حدیثیں ہو گئیں۔ آگے فرمایا وَأَمَّا إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ، اور جہاں تک اجماع امت کا تعلق ہے، اجماع کا معنی ہوتا ہے اتفاق، اجماع کرنا یعنی اتفاق کرنا۔ تو امت کا جو اجماع ہے، فَإِنَّ الْأُمَّةَ، بے شک امت، اجتمعت من لدن عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی یومنا ھذا علی فرضیت الصلاۃ من غیر نکیر منکر ولا منازعۃ منازع ولا رد راد۔ تو جہاں تک اجماع امت کا تعلق ہے تو امت جو ہے وہ عہد رسول کریم، یعنی رسول کریم کے ظاہری زمانہ سے لے کر ہمارے آج کے دن تک، جب یہ مصنف علامہ سدید الدین کاشغری کتاب لکھ رہے تھے تو کہتے ہیں ہمارے آج کے دن تک نماز کی فرضیت جو ہے وہ ثابت ہے، بغیر کسی منکر کے انکار کے، بغیر کسی جھگڑالو کے جھگڑے کے۔ منازعۃ، جھگڑا، اور منازع، جھگڑا کرنے والا، یہ باب مفاعلہ ہے، نازع ینازع منازعۃ فہو منازع۔ آگے ہے جی ولا رد راد، اور کسی رد کرنے والے، انکار کرنے والے کے رد کے بغیر، فکان ذالک اجماعا، تو یہ ہو گیا جی اجماع۔ اب اجماع کی حیثیت کیا ہے؟ اتھارٹی آف اجماع کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں وہ اجماع المسلمین، اور مسلمانوں کا اتفاق، حجت، دلیل ہے۔ حجت کا کیا معنی ہے؟ دلیل ہے، ایسی دلیل جو بہت ہی قوی اور طاقتور دلیل ہو۔ من اقوى الحجج، حجج حجت ان کی جمع آ گئی، یعنی بہت ہی مضبوط دلیلوں میں سے ایک بہت ہی مضبوط دلیل کیا ہے؟ اجماع امت، اور اس اجماع امت سے، اتفاق امت سے نماز کا فرض ہونا ثابت ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک کسی نے بھی نماز کی فرضیت کا انکار نہیں کیا۔ جب انکار نہیں کیا تو پتہ چلا تمام امت کا اس پر کیا ہے؟ اجماع ہے اور اتفاق ہے۔ بعد نص الآیات والخبر، نص الآیات،
آیات کے اصل نص کہتے ہیں اصل ٹیکسٹ، اصل کوٹیشن جو ہے نظم قرآن جو ہے، آیات کی نص اور خبر سے مراد حدیث ہے، حدیث کی اور آیات کی جو نص ہے، جو ٹیکسٹ، جو حوالے اصل الفاظ دیے ہیں کوٹیشنز، ان کے بعد اور یہ اگلی نص بھی آتی ہے کیا؟ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے۔ کون سا فرمان ہے؟ لا تجتمعوا، کہیں یجتمع بھی آ جاتا ہے، لا تجتمع امتی علی الضلالۃ، نہیں جمع ہوگی میری امت گمراہی پر۔ ضلالت کا مطلب کیا ہے؟ گمراہی، اور جو گمراہ ہوتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ضالون اور ضالین۔ ہاں تو یہ ہے جی، یہاں تک نماز کی فرضیت مصنف نے بتا دی ہے۔ اب آپ اس متن کو آپ نے پڑھ لیا ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ نے سمجھ لیا ہے، ایک دفعہ میرے پیچھے کہہ دیں تاکہ یہاں ریکارڈ بھی ہو جائے۔ اعلم بأن الصلاة فريضة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما الكتاب فقوله تعالى أقيموا الصلاة، وقوله تعالى وقوموا لله قانتين، أي صلوا لله قائمين، وقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، وقوله تعالى سبحان الله حين يمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقوله عليه السلام لكل شيء علم وعلم الإيمان الصلاة، وقوله عليه السلام الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. الصلاة عماد الدين ومن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. وقوله عليه السلام خمس صلوات افترضهن الله تعالى على العباد فمن أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فمن أحسن وضوءهن. مل کے پڑھو سارے، اتنی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، زیر زبر سب بتا رہا ہوں. فمن أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل ذلك فليس له على الله عهد
إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وقوله عليه الصلاة والسلام الفرق بين العبد والكفر ترك الصلاة. وأما إجماع الأمة فإن الأمة اجتمعت من لدن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على فرضية الصلاة من غير نكير منكر ولا منازعة منازع ولا رد راد. فكان ذلك إجماعا. وإجماع المسلمين حجة من أقوى الحجج بعد نص الآيات والخبر. لقوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على الضلالة. ہاں تو یہ ٹیکسٹ بھی متن بھی مکمل ہو گیا الحمدللہ. اب اس کی تھوڑی بہت جو ہے ہم وضاحت کرتے ہیں اور وضاحت کے بعد پھر آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہوگا. دیکھو آج ہم نے جو پہلا لفظ پڑھا ہے نا وہ ہے فرضیت. اور فرضیت کا مطلب ہے فرض ہونا. تو پہلی اصطلاح ہم نے پڑھ لی ہے فرض. کچھ اصطلاحات جو ہیں وہ آگے زیادہ استعمال ہوں گی. تو آج ہی اصطلاحات کا تو آپ کو پتا ہے نا وہ خصوصی الفاظ جو بعض اہل علم یا اہل فن اپنی بات کو مختصر انداز میں سمجھانے کے لیے الفاظ مقرر کر لیتے ہیں اور پھر ان کے خصوصی معنی. تو اب جو بار بار چلیں گی اصطلاحات ان میں ہے جی فرض، اس کے بعد ہے واجب، پھر ہے سنت مؤکدہ اور اس کے بعد ہے جی سنت غیر مؤکدہ. اس کے بعد مستحب، اس کو مندوب بھی کہتے ہیں. مندوب پہلے پڑھ چکے ہو آپ. اس کے بعد ہے جی حرام. اس کے بعد ہے جی مکروہ. پھر مکروہ میں جو ہے دو ہیں، تحریمی اور مکروہ تنزیہی. پھر ہے جی مباح. مباح تو آخر معنی کے چلے مباح. اس کے بعد ہے اساءت اور خلاف اولا. یہ کتنی ہو گئی؟ اس کو ایک ہی گنو کون سا؟ 11 ہو گئی ہیں. تو یہ اصطلاحات ہیں، یہ الفاظ ہیں خصوصی جو اس پوری کتاب میں بار بار استعمال ہوں گے. فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، مستحب، مندوب، یہ ہو گیا اوبلیغ ہو گیا، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، مباح، اساء اور خلاف اولا. تو یہ ان کو بار بار ان کی تشریح اور ان میں فرق کیا ہے اس کو چھوڑ دیں اور بار بار اپنے ذہن میں یہ الفاظ چلتے پھرتے گھماتے رہیں تاکہ آپ کے ذہن پر یہ بالکل چھا جائے. اب دیکھیں جی کتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کا کیا ہے؟ یہ کتاب بروزن بولو لا حول ولا قوة الا فعال. بولو سارے کتاب بروزن فعال. بولو
हाँ फिर बोलो, हाँ किताबुन बरवज़्न फ़िआल। इल्म सर्फ में थोड़ा सा मेहनत करो। इल्म सर्फ और इल्म नाहव आपकी दो बुनियादें हैं। अगर उनमें आप मेहनत नहीं करोगे तो ना आपको अरबी ज़बान आएगी, ना फ़ारसी ज़बान आएगी, ना कुरान की समझ आएगी, ना हदीस की समझ। आज जितने फ़िरके बने हुए हैं, ये जितने मौलवी गलत बातें करते हैं, ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि इल्म सर्फ और इल्म नाहव में वो कमज़ोर होते हैं, ठीक है। और पाओ पड़े प्रोफेसर अपने नाम के साथ PhD और डॉक्टर लिखने वाले, और इतनी सी अरबी उन्होंने पढ़ी होती है, सिर्फ इतनी। ये जितने प्रोफेसर होते हैं ना, सदर शोबा इस्लामियात और फलां फलां, आप ज़हन से आज बिठा रहे, इतनी सी अरबी उन्होंने पढ़ी होती है, ठीक है। अगर कोई शक है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी का निसाब उठा के देख लो उन्होंने कितनी अरबी पढ़ी हुई। तो वो फिर इस किस्म की गलतियां करते हैं और इस्लाम पर इधर। किताब का पहला माना है जमा करना, ठीक है। तो चूंकि हुरूफो अल्फाज जमा करके जमा किए जाते हैं इसमें, तो इसलिए इसको क्या कह देते हैं, बोलो, किताब। कोई ऐसा आपने तालिब इल्म बैठा है जो जिसका बिल्कुल पढ़ने पे दिल नहीं कर रहा और वो कहता मैं क्लास से निकलूं? कोई ऐसा है? आप कोई है इस तरफ? अब्दुल्ला, तुम नहीं दिल कर रहा? आप में से कोई? क्यों है? कर रहा है तुम्हारा, अच्छा। अब देखो किताब का क्या माना है, बोलो सारे, किताब का क्या माना है? जमा करना। तो चूंकि किताब के अंदर हुरूफो अल्फाज जमा करके तो आप किताब बनाते हो ना, हैं? तो इसलिए फिर इसे कहते हैं किताब। दूसरा माना है मकतूब। दूसरा क्या माना है? मकतूब। मकतूब क्या है? इसमें मफूल का सिगा है ना, लिखा हुआ या लिखी हुई। मकतूब का क्या माना है? लिखा हुआ या लिखी हुई। वो चूंकि उर्दू में हम किताब मुहन्नस बोलते हैं तो आप लिखी हुई, तो लिखी हुई चीज जो है उसको कहते हैं मकतूब। और किताब का दूसरा माना हो गया मकतूब। ये तो इसका ये दोनों माना क्या थे? लुग़वी माने। इस्तिलाह में किसी एक मौजू पर मुस्तकिल, ऐसे कर लो, किसी एक मौजू के मसाइल को मुस्तकिल तौर पर जमा करना किताब कहलाता है। खा उसमें कई अबवाब, बाब की जमा चैप्टर्स, कई अबवाब और कई फसलें हों। यह है जी इस्तिलाही माना किताब का। अब आपके टेस्ट में क्या सवाल आएगा? किताब का लुग़वी और इस्तिलाही माना बयान करिए। सवाल नीचे देखो, किताब का लुग़वी और इस्तिलाही माना। हाँ, जब कोई खबीस, कोई अहले सुन्नत से खारिज, गुस्ताख अल्लाह, गुस्ताख खुदा, गुस्ताख रसूल, गुस्ताख अहले बैत, गुस्ताख सहाबा, गुस्ताख औलिया किताब तुम्हारे सामने करे ना, तो उससे ये पहले सवाल करना कि ये बताओ कि इल्म सर्फ की रोशनी में किताब का लफ्ज़ कैसे बना, उसका लुग़वी माना बताओ अकॉर्डिंग टू डिक्शन, फिर जो है इस्तिलाही माना बताओ, फिर आगे चलेंगे कि तुम किस किताब का जिक्र कर रहे हो। तो वहां उसका पता चल जाएगा, आपका उसको पता चल जाएगा कि ये कितने पानी में है, उसका आपको पता चल जाएगा। ये जो आजकल के हैं ना, इनके पास एक छटांक इल्म भी नहीं होता और बक बक करते हैं। इस मोबाइल से फायदा उठा के वीडियोस बनाते हैं और कौम को गुमराह करते हैं। इस मोबाइल के 25 फायदे हैं, 75 इसके नुकसानात हैं। तो अब देखो, जो मुस्तकिल मसाइल तहारत के होंगे, जैसे
किताब तहारत। तो अब तहारत किसे कहते हैं? वुजू, तयम्मुम और गुस्ल को तहारत कहते हैं ना। तो क्लास लगी भी क्यों? मैं बस आया बरकत करना सर। अब जितने भी तहारत क्या है? वुजू, तयम्मुम का लुग़वी माना क्या है हबीबुर रहमान? तो वो सारे आपने वुजू के मसाइल, तयम्मुम के मसाइल, उसका लुग़वी माना, उसका इस्तिलाही माना, उसका तरीका, वुजू का तरीका, गुस्ल का तरीका, सारे जितने मसाइल थे इकट्ठे करके आपने एक जगह वो जमा कर दिए, तो आप उसका नाम हो जाएगा किताबुत तहारत। तहारत इसलिए कह रहे हैं कि वो ये तहारत के मसाइल आपने बयान किए, और किताब इसलिए कह रहे हैं कि वो आपने एक जगह सब लिख दिए हैं, जमा कर दिए हैं। ठीक है? और नमाज के मसाइल जमा करके आपने किताब बनाई, तो उसका नाम बन जाएगा किताबुस सलाती। ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है? मुरक्कब इजाफी। किताब मुजाफ तहारत मुजाफिर है, किताब मुजाफ सलात मुजाफिर है। नमाज की किताब, तहारत की किताब, नमाज की किताब। तीसरी मिसाल क्या है? आपने वसीयत से ताल्लुक रखने वाले सारे मसाइल जमा किए, तो उसका नाम रखा किताबुल वसीयत। किताबुल वसीयत, वसीयत की किताब। तो इसमें तो समझ आ गई है किताब की। आगे जी वक्त बहुत मुख्तसर, या ऐसा करते हैं कि इसकी तशरीह अगले दर्स में कर देते हैं, क्या ख्याल है? थोड़ा सा भी टाइम है, 10-20 से थोड़ा सा करते हैं। आगे जी, यहां किताब से मुराद क्या है? यानी मुनीरुल मुसल्ली में जहां किताब का लफ्ज़, किताब से मुराद कुरान मजीद है। यानी किताब से मुराद अल्लाह की किताब कुरान मजीद है। अब यहां एक सवाल पैदा होता है कि क्या किताब से मुराद तो कुरान मजीद है, लेकिन क्या सारे कुरान में सिर्फ नमाज का? तो ऐसे तो नहीं ना। तो कुरान में तो असहाबे काफ का और उनके कुत्ते का जिक्र भी है? कुरान में जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है, कुरान में हजरत जुल्करनैन का किस्सा है? कुरान में एक बंदे ने एक बंदे को मार दिया, अब कातिल का पता नहीं चल रहा था, तो अल्लाह ने फरमाया कि एक गाय ले आओ, उसको ज़बह करो, फिर उसके गोश्त का हिस्सा लगाओ तो पता चल जाएगा कातिल का। तो बकरा, वो गाय आई, ठीक है, तो उसका किस्सा भी है कुरान में। तो उलमा ने कुरान मजीद में से वो आयतें अलग कर दी जिनका ताल्लुक नमाज, ज़कात और अहकाम से है, और उनकी तादाद है जी 500। कितनी तादाद है? 500 आयात अहकाम से ताल्लुक रखने वाली। तो जब हम किताब कहते हैं तो उस वक्त हमारी मुराद कुरान मजीद होती है, और जब हम कुरान मजीद कहते हैं तो उस वक्त हमारी वो 500 आयात होती हैं जिनका ताल्लुक अहकाम से है, जो किस्से कहानियों से ताल्लुक रखती हैं। आयात वो हमारी मुराद नहीं होती। लेकिन यहाँ एक और बात भी है, यहाँ फिर उलमा के दो तबके हैं। पहला जो है वो तो यही कहता है कि 500 आयात जो अहकाम से ताल्लुक रखने वाली वो मुराद है, लेकिन ये अलग हो गया। दूसरे जो हैं वो कहते हैं कि जो आयात कसस, किसी की जमा, कहानियों से मुताल्लिक हैं, उनमें भी अहकाम छुपे हुए हैं। जो अक्ल वालों को और इल्म वालों को नजर आते हैं। लिहाजा फिर सारे ही कुरान मजीद मुराद होगा किताब से। किताब से सारा कुरान मजीद मुराद है, लेकिन पहले नंबर पर ऐसे मौके पर जब हम किताब कहते हैं तो उससे वो 500 आयात मुराद होती हैं जिनका ताल्लुक अहकाम से होता है। बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं, वो जो आयात जिनमें किस्से कहानियां बयान की गई हैं
ان میں بھی باطنی طور پر احکام چھپے ہوئے، لہٰذا وہ بھی مراد ہے۔ تو پھر کتاب سے مراد قرآن مجید ہو گیا۔ اب قرآن مجید کیا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا حضرت جبریل کے ذریعے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک محفوظ ہے، یہ ہے قرآن مجید۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اب آگے آتے ہیں جی سنت۔ تو لغوی جسے لفظی بھی کہتے ہیں، لفظی معنی کیا ہے جی؟ طریقہ، عادت۔ اور قرآن میں اس کا معنی کیا گیا جی قانون، یعنی اللہ کا قانون۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ وہ طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جاری فرمایا۔ ہاں، یہ ہے سنت۔ اچھا، اب اجماع امت کی بحث اگلے درس میں ہوگی۔ یہاں ایک بات اگر بڑھتے ہیں کہ آج کل آپ بعض دیکھیں گے کہ وہ جب سنت کا لفظ بولا جاتا ہے تو پھر وہ رٹ لگاتے ہیں جی بدعت کی، میلاد منانا بدعت، یہ بدعت وہ بدعت، ٹھیک ہے۔ اور جو زیادہ آگے پیچھے مقرر خطاب اور خطیب تقریر کرنے جاتے ہیں نا، ان کا اصل موضوع بدعت ہوتا ہے۔ اب بدعت کا لفظی معنی کیا ہے؟ نئی چیز، نئی بات، نئی بات، نئی چیز، نیا کام، ٹھیک ہو گیا۔ اب نئی بات، نئی چیز، نیا کام جو ہے وہ بدعت ہے، اور اس کو ایک حدیث کی روشنی میں یہ کہتے ہیں جی ہر بدعت گمراہی ہے۔ جب یہ کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے، اس بات کو ذرا سن لو، تو یہ حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کیا، اس طریقے پر جو بھی عمل کرے گا اس کو تو ثواب ملے گا ہی، اس طریقہ ایجاد کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا زندگی میں بھی، اور یہ طریقہ ایجاد کرنے والا اگر فوت ہو گیا تو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ کیا ہے؟ حدیث مبارک۔ کیا ہے؟ اب یہ جب کہتے ہیں کہ کوئی بھی نئی چیز جو بدعت ہے وہ حرام ہے، تو اس حدیث کا انکار ہو گیا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ کسی نے اگر کوئی نیا کام ایجاد کیا تو اس پر جس نے عمل کیا اس کو بھی ثواب ملے گا، اور اس کو بھی ایجاد کرنے جو موجد ہے، ایجاد کرنے والوں کہتے ہیں موجد کو بھی ثواب ملے گا، اس کی زندگی میں بھی اور اس کی مرنے کے بعد بھی۔ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا اور عمل کرنے والوں نے اس طریقے پہ عمل کیا تو اس موجد کو زندگی میں بھی اس کا گناہ ملے گا اور اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا گناہ ملے گا۔ تو ان حدیثوں سے ثابت ہوا کہ ہر نئی بات، ہر نئی چیز، ہر نیا کام حرام اور غلط نہیں ہے، وہی غلط ہے جو غلط ہوگا۔ جو اچھا ہوگا، دیکھو اب یہ قالین ہے، یہ پہلی جو ہے نیچے جو قالین ہے وہ اس کے اوپر پھر ایک خاص قسم کی جو جانماز کی بنی ہوئی قالین ہے۔ اب یہ تو مسجد نبوی میں نہیں تھی۔ مسجد نبی میں تو خاص قسم کا گھاس تھا، میرے خیال وہ ہم اسے پنجابی میں ببڑ کہتے ہیں، ببڑ کی قسم تھی، اور اس کے اوپر کھجوروں کے بڑے بڑے وہ تنے رکھے ہوئے تھے۔ کھجوروں کے پتے آپ کو پتہ نہیں لمبے لمبے ہوتے ہیں۔ تو آج اگر کوئی بندہ آئے تو کہتے ہیں یہ تو قالین بدعت ہے، نکالو اس کو، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہے گا کہ یہ جو گھڑی لگی یہ بھی بدعت ہے، اس کو بھی باہر پھینکو۔ اچھا، پھر یہ جو تم ڈسٹمپر کیا ہوا یہ بھی بدعت، ہٹاؤ اس کو، یہاں مٹی لگاؤ، یہ تو مسجد میں نہیں تھا۔ ایسے جب وہ 10 چیزیں گنوائے گا، پھر کوئی میرے جیسے پیچھے سے آئے گا تو اس کو 2 تھپڑ لگائے گا کہ تم بھی اس وقت نہیں تھے، تم بھی بدعت ہو، پہلے تو تم نکلو باہر۔
تم بھی نئی چیز ہو نا تو پھر اچھا پھر بدعت کا لفظ حضرت عمر فاروق نے بھی استعمال کیا. اب رمضان میں ایسے ہوتا تھا کہ رمضان میں یہ حکم ہے کہ قیام اللیل کرو، یعنی رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرو. تو صحابہ نے اور حضرت عمر فاروق کے ماننے والوں نے کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں عبادت کرنا شروع کر دی. 2 ادھر کھڑے ہوئی ہیں، 3 ادھر کھڑے ہوئی ہیں. بعد میں عبداللہ اور اس کے 2 ساتھی آئے، وہ ادھر آ کے کھڑے ہو گئے جیسے جمعے کے دن کرتے ہیں شرارتیں. اچھا پھر کوئی ادھر کھڑا ہو گیا، کوئی ادھر کھڑا ہو گیا. تو حضرت عمر فاروق رات کو گشت کرتے تھے، ہر گھر اور ہر جگہ پھرتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے. ٹھیک ہے، قیام اللیل وہ بعد میں کرتے تھے سحری کے وقت. پہلے پھرتے رہتے تھے کہ کوئی غریب، کوئی ایسا تو نہیں جس کو بیت المال کا راشن ضرورت ہو اور میں اسے پہنچاؤں. تو اب جب وہ گشت کرنے کے لیے باہر نکلے، پہلا دن رمضان کا آیا، دوسرا تیسرا دن، تو ایسی جب روٹین دیکھی کوئی ادھر کوئی ادھر، تو آپ نے مشورہ دیا کہ ایسے نہ کیا کرو، بلکہ ایک امام بن جایا کرے، وہ قرآن کی تلاوت کرے اور اس کے پیچھے کھڑے ہو جایا کرو. یہ آپ نے دے دیا مشورہ. ٹھیک ہے، 1-2 دن گزرے، آپ مسجد میں آئے تو نماز عشاء کے بعد جب وہ قیام اللیل کا وقت ہوتا تھا تو آگے ایک امام صاحب کھڑے ہیں اور پیچھے سارے ان کے پیچھے کھڑے ہیں، جیسے تراویح میں ہم کھڑے ہوتے ہیں. تو وہاں آ کر آپ نے دیکھتے ہی فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، نعمت البدعۃ ھذہ. ٹھیک ہے، یہ لکھ بھی لو اور پڑھو بھی. نعمت البدعۃ ھذہ پڑھو. اس کا ترجمہ ہے یہ کیا اچھی بدعت ہے. نعمت جو ہے نا، نعمہ، آپ نعم العبد نعم المولا و نعم النصیر ہم پڑھتے ہیں نا، تو نعمت یہ اس کو مؤنث ہو گیا، کیا ہی اچھی بدعت، نیا کام. اب جب وہ جماعت کھڑی ہوئی دیکھی تو حضرت عمر نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے، یعنی کیا ہی اچھا نیا طریقہ ہے. تو اگر ہر بدعت حرام ہوتی، جیسے کہ یہ وہابی اور دیوبندی، وہابی پہلے کہتے ہیں پھر وہابیوں کی رستے پہ چلتے دیوبندی بھی کہتے ہیں، تو ان وہابیوں اور دیوبندیوں سے کوئی پوچھے کہ جب حضرت عمر نے فرمایا تھا نعمت البدعۃ ھذہ، کیا یہ اچھی بدعت ہے، یہ یعنی کیا یہ اچھی بدعت ہے، تو کیا وہ حرام ہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہر بدعت حرام نہیں ہے، ہر نیا کام گمراہی والا نہیں ہے. آگے پھر علامہ شامی نے بدعت کی بہت ساری قسمیں لکھی ہیں. میں پہلے بھی جو کورس کرایا تھا میں نے معمولات اہل سنت کورس 7 دن کا، اور وہ کتاب بھی میری ہے، اس میں نے تفصیل لکھی ہے. میں اگلے درس میں انشاءاللہ بدعت کی 5 قسمیں اور اجماع امت پر ساری. اب چونکہ آج آپ نے یہ پڑھ لیا ہے، اس متن کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے اور ہو سکے تو اس کو آپ یاد بھی کر لیں. ہاں جی، کوئی سوال ہے اس لائن میں؟ جلدی کریں. ایک سوال ہے ہاں، کہ کتاب کا جو اصطلاحی معنی ہے، اس میں ابواب اور فصلیں، ابواب تو باب ہوں گے، فصلیں کیا ہوتی ہیں؟ فصلیں جو ایک باب کو پھر 3 حصوں میں آپ تقسیم کرو گے نا تو اس کو فصل کہتے ہیں. فصل کا لفظی معنی ہوتا ہے جدا کرنا. سب ٹائٹلز آپ کہہ لو، سب چیپٹر اس کا کہہ لو. دیکھو معنی نہیں، یہ دیکھو معنی. اب علم الصرف کی روشنی میں آپ نے اگلے درس میں تیار کر کے لانا ہے کہ معنی اصل میں کیا ہے، یہ کیا لفظ ہے. ٹھیک ہے، وہاں بہت کچھ آپ نے پڑھایا نا، اسم جامد، مصدر، فعل، ماضی، مضارع، امر، ناج، سب کچھ پڑھا ہوا ہے نا آپ نے. تو آپ نے بتانا ہے معنی کیا ہے، اور یہ ہوتا ہے معنی. ٹھیک ہے، تو اردو والے کچھ لوگ مانی کرتے رہتے ہیں لیکن وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اردو کے پروفیسر آپ اس طرح کے چٹانک پڑے ہوئے وہ مانی کہتے ہیں، اس لفظ کا یہ مانی ہے، اور وہ ڈکشنریوں میں بھی مانی لکھ دیتے ہیں، اپنے لیکچر میں بھی کہہ دیتے ہیں یہ لفظ اردو میں مانی رائج ہو گیا ہے، بس مانی پڑھو. لیکن اصل لفظ یہ ہے معنی. ٹھیک ہے، معنی. تو یہ کیسے بنا ہے میں پچھلے کئی پہلے پڑھا چکا ہوں، لیکن آپ خود
علم صرف کی روشنی میں یہ کریں. تو دیکھو لغوی معنی ہوگا جمع کرنا، اور دوسرا مکتوب لکھا ہوا یا لکھی ہوئی چیز، اور یہ اصطلاحی معنی ہوگا. ہاں آپ کی طرف سے کچھ سوال؟ ابھی آپ سے ایک سوال ہوا تھا. ہاں تیمم کا لفظی معنی کیا ہے؟ پاک کرنا. نہیں. چلو بس ٹھیک ہے، ویڈیو میرا آپ ریکارڈ ہو چکا ہے، آپ کو نہیں آیا. ہاں جی یہ دونوں آپ نے اعراب بتا دیے تھے کہ زیر اور پیش کا، لیکن یہاں ساتھ زبر بھی لگی ہوئی ہے. ہاں زبر کا ہے، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. اس میں ایسے ہے کہ ان کی جو ہے ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو پھر اس انا کی وجہ سے زبر بھی آ سکتی ہے. اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم اور وحج. حج اور حج دونوں لفظ قرآن مجید میں ہیں، اور دونوں جو ہے نا دونوں ٹھیک ہیں. میں حج کرنے جا رہا ہوں یا میں ہج کرنے جا رہا ہوں، دونوں ٹھیک ہے. خطبہ حجۃ الوداع یا خطبہ حجۃ الوداع، دونوں طرح درست ہے. اور کوئی سوال؟ چلے پھر آج کا درس اختتام پذیر ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا وشفیعنا ومأوانا وملجانا وقدوتنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.